الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک آپ احباب کے سامنے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے متعلقہ کچھ گزارشات پیش کی تھی۔ اور آج کی گفتگو کا عنوان بھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ جل جلالہ نے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ فضیلت اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ معجزات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائے ہیں۔ اور معجزہ کی وضاحت میں کر چکا کہ معجزہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو مخلوق نہ کر سکے اور کسی شخص کے ہاتھ سے وہ ہو جائے، اور وہ شخص کون ہو؟ اللہ کا پیغمبر، کیونکہ معجزات اللہ کے پیغمبروں کو ملا کرتے ہیں۔ معجزہ نہ کسی ولی کو ملتا ہے، نہ کسی غوث کو ملتا ہے، نہ کسی عابد کو ملتا ہے، نہ کسی زاہد کو ملتا ہے، نہ ہی کسی عالم کو ملتا ہے، کسی صالح کو ملتا ہے، نہ ہی کسی مجاہد کو ملتا ہے۔ معجزہ جب بھی ملے گا پیغمبر اور نبی کو ملے گا، اور وہ ملا۔ اور جس پیغمبر کو جو معجزہ ملتا ہے اسے بھی بسا اوقات نہیں پتہ ہوتا کہ میرے ہاتھ سے اس معجزے کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے کم و بیش تقریباً 3500 کے قریب معجزات عطا فرمائے، جو علماء کرام نے محفوظ فرمائے ہیں۔ دیگر پیغمبروں کو بھی معجزات ملے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں اور دیگر پیغمبروں کو ملنے والے معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کے بارے میں بتلایا کہ معراج یا عروج سے ہے، اور عروج کہتے ہیں بلندی کو۔ تو میرا رب اپنے حبیب کو
اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو، اپنے نبی کو، اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندیوں پر لے کر گئے، بلندیوں پر لے کر گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز جو ملا وہ کسی پیغمبر کو نہ ملا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا، حضرت آدم علیہ السلام کو معراج ہوئی، لیکن وہ معراج ہوئی زمینی میدان عرفات میں بطور امتحان کے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو معراج ہوئی، لیکن وہ معراج ہوئی بطور امتحان کے، طوفان نوح کی صورت میں کہ پوری قوم عذاب کا شکار ہو رہی ہے اور اللہ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو معراج ہوئی، لیکن وہ معراج ہوئی کوہ طور پر، وہ معراج ہوئی کوہ طور پر بطور امتحان کے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو معراج ہوئی، لیکن وہ معراج ہوئی مچھلی کے پیٹ میں بطور امتحان کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی، لیکن وہ معراج ہوئی نمرود کا آگ میں ڈالا جانا آپ کو، اور آپ کے لیے میرے رب کی طرف سے اس آگ کا گلزار بن جانا، لیکن یہ معراج ہوئی بطور امتحان کے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معراج ہوئی چھری کے نیچے لٹا کر، لیکن یہ معراج ہوئی بطور امتحان کے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو معراج ہوئی، لیکن معراج ہوئی جس وقت قوم انہیں سولی پر لٹکانے کے لیے لے گئی، اور اللہ رب العزت نے بحفاظت آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ معراج ہوئی بطور امتحان کے۔ لیکن میرے پیغمبر کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہوئی ہے یہ بطور امتحان کے نہیں ہوئی، یہ بطور انعام کے ہوئی، بطور انعام کے ہوئی۔ اور کیوں نہ ملتا انعام؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہیں، جو غم دیکھے ہیں، جو غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، برسے ہیں، وہ کسی اور پیغمبر پر نہ برسے، وہ کسی اور پیغمبر پر نہ آ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے والد کا سایہ اٹھ گیا، 6 سال کی عمر تھی، والدہ ماجدہ بھی دنیا سے چلی گئی، اور جب 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی دنیا سے چلا گیا، 10 سال عمر ہوئی تو جو ہے نبوت کے 10 سال گزرے ہیں، تو 10ویں سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غم ٹوٹے ہیں، جو غم برسے ہیں، وہ کہیں ہماری سوچ سے بالا تر ہیں کہ اس سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اسی سال کے اندر حضرت ابو طالب آپ کے چچا، جو اگرچہ کافر تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں ہمدردی تھی، چاہت تھی، محبت تھی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ پھر اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو مکہ والے جو ہے بات کو مانتے نہیں ہیں، چلو طائف ہی کی طرف چلتے ہیں، ان کو جا کر دعوت دیتے ہیں، تو وہاں پر جب لوگوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ کو جو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، تو وہ ناقابل برداشت تھی۔ اس قدر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے میرے پیغمبر مجھے ذرا یہ تو بتلائیے، آپ کی زندگی کا کوئی ایسا مشکل وقت ہو جو کبھی آپ سے بھولا نہ جاتا ہو، ایسا کوئی وقت آپ کو یاد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں مبارک کے اندر آنسو آ گئے، آنکھیں نم ہو گئی، اور پھر فرمانے لگے کہ عائشہ مجھے وہ دن کبھی نہیں بھولتا کہ جس دن جو ہے میں طائف کی طرف گیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے، کلمہ کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، تو لوگوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ مجھے بھولتا نہیں ہے، وہ مجھے یاد رہتا ہے، وہ میں اس کے جب بھی وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے میرا دل جو ہے غمزدہ ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے پیچھے لڑکوں کو لگایا، سیٹیاں بجائی، تالیاں بجائی، آوازیں کسی، پتھر برسائے، یہاں تک کہ میں خون میں لت پت لہو لہان ہو گیا۔ جب مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے
تو میرے آنکھیں جو ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, دل غمگین ہو جاتا ہے. یہ کون فرما رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے, اس قدر پریشان ہیں, غمگین ہیں, تو پھر اللہ کے محبوب کا خدا یعنی اللہ جل جلالہ کی ذات غرامی سے رہا نہ گیا. اللہ کی ذات نے فرمایا کہ میرے محبوب کے غم کو خوشی میں تبدیل کیا جائے, میرے محبوب کے غم کو خوشی میں تبدیل کیا جائے. میرا دل چاہتا ہے میں اپنے محبوب سے ملاقات کروں. اللہ رب العزت یہ سمجھانے کے لیے ہے. اللہ رب العزت اعضاء سے پاک ہے, دل سے پاک ہے, ہاتھوں سے پاک ہے, وجود سے جسم سے پاک ہے. وہ ایسا ہے کہ ہماری سوچ سے بھی بالا تر. تو اللہ یہ سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور میرے پیغمبر کو جا کر یہ میری طرف سے پیغام دو کہ میں آپ پیغمبر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, اپنے حبیب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, اپنے رسول سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ رب العزت کا یہ پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں, اور اللہ رب العزت جنت کی ایک سواری جسے براق کہا جاتا ہے وہ بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دیتے ہیں کہ جاؤ میرے محبوب کو اس پر سوار کر لانا ہے. براق سواری جو ہے وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھی. حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے. براق سواری کو لے کر, جنت کی اس سواری کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے. اور تیسری روایت یہ ہے کہ مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کے اندر موجود تھے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہاں سے معراج کرائی. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوں یا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہوں, اور وہاں سے آپ کو جب یہ پیغام دیا گیا معراج کا, یہ خوشخبری اور نوید سنائی گئی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر جانے سے پہلے مسجد حرام تشریف لے گئے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز نوافل کے پڑھے اور پھر آگے کا سفر کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت جبریل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو میری حالت یہ تھی کہ میں کچھ نیند میں تھا اور کچھ میں نیند سے بیداری میں تھا. یعنی نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے پوری طرح. یعنی نیند کے اندر جو ہے ابھی مشغول نہیں ہوئے تھے, نیند اور بیداری کے درمیانی کیفیت میں آپ تھے. اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو ادب سکھلا کر بھیجا, ایسے نہیں بھیج دیا. حضرت جبریل امین علیہ السلام کون ہیں؟ تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ ترین فرشتہ, سب سے معزز ترین فرشتہ, سب سے عظمتوں والا فرشتہ, سب سے طاقتور فرشتہ, سب سے بڑا فرشتہ. اللہ کی نورانی مخلوق میں اگر کوئی ہے تو وہ جبریل امین علیہ السلام ہیں. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو میرے رب نے وہ اعزازات عطا فرمائے جو کسی اور فرشتوں کو نہیں ملے. تو میرے رب نے فرمایا جبریل جا تو رہا ہے تو میرے محبوب کے پاس, لیکن تو نے جانا کس طرح ہے, تو نے اسے اٹھانا کس طرح ہے, میں تجھے بتلاتا ہوں. تو جب جاؤ تو ان آداب کا خیال کرنا. تو انہوں نے ان آداب کا خیال کیا. وہ آداب کیا تھے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے. آپ کے 600 پر ہیں. کس کے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے. اس قدر بڑے ہیں کہ 2 پروں کو اگر کھول لے تو مشرق اور مغرب, شمال اور جنوب, 7 آسمان 7 زمین اس کے پروں کے نیچے چھپ جائیں. اس قدر بڑا یہ فرشتہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام. تو یہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں؟ ان کو کیا ادب سکھلایا گیا؟ تو انہوں نے اس ادب کا خیال کیا. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں مبارک کو اپنا پر جو ہے وہ مس کیا. یعنی جو سب سے اوپر والا پر تھا, نیچے والا پر نہیں, سب سے اوپر والا جو پر تھا وہ جھکایا, نیچے لے کر آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کے تلووں میں اس پر کو مس کیا.
اور پھر اس کی جیسے ہی وہ مس ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. یعنی ایسا نہیں کیا کہ بھئی کندھوں پر ہاتھ رکھا جھڑکا یا آواز دی ہو یا محمد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر اٹھایا ہو یا ہاتھ کو پکڑ کر اٹھایا ہو یا کندھوں کو جنبش دے کر اٹھایا ہو. نہیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ تلووں مبارک پر، قدمین مبارک پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنے سب سے اوپر والے جو پر تھے، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے، انہیں جھکایا اور جھکا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک پر لے کر آئے اور تلووں پر مس کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی. یہاں پر ایک مسئلہ بتلاتا چلوں، اگر ہمارے یعنی اپنے بڑے کو اگر نیند سے بیدار کرنا ہو، اپنے چچا کو، اپنے والد کو، اپنے بڑے بھائی کو، اپنی والدہ کو، اپنے کسی دوست کو، کسی عزیز کو، کسی رشتہ دار کو اگر نیند سے بیدار کرنا ہو، پھر آوازیں کس کر اسے آواز دے کر اسے بیدار نہ کیا جائے، اس سے تکلیف ہوگی. اسے جو ہے زور سے جھڑک کر، بازو سے پکڑ کر، مونوں سے پکڑ کر اسے اٹھایا نہ جائے، کہ ہو سکتا ہے اچانک گھبرا جائے، تکلیف پہنچے. تو اسے کس طرح اٹھایا جائے؟ پاؤں کو دبا کر اٹھایا جائے، پاؤں کو دبا کر اٹھایا جائے کہ اس سے راحت ہوگی اور آرام سے اس کی آنکھیں کھلیں گی. تو یہ ایک ادب اس جو ہے واقعے سے، قصے سے ایک ادب ملا. تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا. تو سورہ بنی اسرائیل کی اس پہلی آیت کریمہ میں میرے رب نے جو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پچھلے جمعے میں ایک بات تو یہ سمجھا دی گئی تھی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جس وقت جب تک زمین پر تھے تو بشر تھے، جب زمین سے آسمانوں پر گئے تو بشریت سے نکل کر نورانیت کے اندر آگے اور جو ہے نورانی صفات آپ میں لوٹ آئی اور جو ہے بشریت نکل گئی اور پھر آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی پھر یہ معراج نہ ہوا، کیونکہ جبرائیل امین علیہ السلام جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے زمانوں میں سینکڑوں مرتبہ زمین پر آئے ہیں، سینکڑوں مرتبہ آسمانوں پر گئے ہیں. تو یوں تو جبرائیل امین علیہ السلام کو معراج ہو رہا ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسم کے ساتھ، جس جسم اور روح کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں آپ چلا کرتے تھے، جس جسم اور روح کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں چلا کرتے تھے، جس جسم اور روح کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیے ہیں، غزوات کیے ہیں، جس جسم اور روح کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھایا پیا کرتے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، چلا پھرا کرتے تھے، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خدمات سر انجام دیا کرتے تھے، میرا رب اسی جسم اور روح کے ساتھ اپنے پیغمبر کو، اپنے محبوب کو اس دنیا سے لے کر آسمانوں پر گئے ہیں، اس زمین سے اٹھا کر، اس دھرتی سے اٹھا کر آسمانوں پر لے کر گئے ہیں. جو مکہ کی زمین تھی، جو مکہ کی جو ہے دھرتی تھی، اس دھرتی سے لے کر اللہ رب العزت آسمانوں پر لے کر گئے ہیں جبریل امین علیہ السلام کی وساطت سے. تو خود نہیں گئے، اللہ لے کر گئے. اور اللہ کون ہے؟ وہ سبحان ہے. سبحان کسے کہا جاتا ہے؟ جو تمام عیبوں سے پاک ہو. سونا یہ عیب ہے، کھانا یہ عیب ہے، اولاد کا ہونا عیب ہے، بے اور بیوی بچوں کا ہونا عیب ہے کہ اس کے ساتھ تقاضے لگے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو تمام عیوب سے پاک ہے. وہ نیند سے پاک ہے، وہ بیداری سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، وجود سے، ایسے وجود سے جو انسانوں جیسا وجود ہے، اللہ کی مخلوق جیسا وجود ہے، چاہے فرشتوں کا ہو، جنات کا ہو، حیوانات کا ہو، انسانوں کا ہو، ہر طرح کے اس طرح کے وجود سے اللہ پاک ہے. اسے کسی چیز کی چاہت نہیں ہوتی، خواہش نہیں ہوتی، نہ اس کے لیے غم ہے، نہ اس کے لیے خوشی ہے. اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے. یہ اللہ رب العزت سمجھانے کے لیے حدیث مبارکہ میں، قرآن کریم میں کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. کن کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو اللہ رب العزت انسانی تقاضوں سے پاک ہے، ماورا ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات اپنے پیغمبر کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر لے کر گئے. اسی جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر لے کر گئے. کہاں سے لے کر گئے؟ الی المسجد الحرام. کہاں سے؟ مسجد حرام سے. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. من المسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسی جسم اور روح سے، روح کے ساتھ مسجد اقصی تک کا ذکر ہے.
کیا اس سے آگے آسمانوں پر نہیں گئے؟ نہیں، ضرور گئے۔ کیا اس سے آگے ساتویں آسمان پر نہیں پہنچے؟ نہیں پہنچے۔ کیا سدرۃ المنتہا پر نہیں گئے؟ گئے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بالکل قریب نہیں پہنچے؟ پہنچے۔ مسجد اقصیٰ تک کا ذکر اس وجہ سے کیا کیونکہ مسجد اقصیٰ تک یہ زمینی ایک سفر تھا، زمینی ایک سفر تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے یا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے جو ہے مسجد اقصیٰ تک گئے ہیں اور وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر کیا ہے مسجد اقصیٰ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر گئے، براق سواری پر گئے۔ براق برق سے ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، یعنی بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار اس سواری کی ہے، براق سواری کی بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار۔ تو 1 سیکنڈ کے اندر بجلی کی رفتار کیا؟ 1,80,000 میل فی سیکنڈ کے اعتبار سے بجلی دوڑتی ہے، اتنی تیز رفتار ہے بجلی کی۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس سواری کو بھیجا اس کی رفتار یعنی براق سواری کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جہاں پر اس کی نظر پڑتی وہاں پر اس کے قدم ہوتے، جہاں پر اس کی نظر پڑتی وہاں پر اس کے قدم ہوتے۔ اور وہ سواری کیسی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت کو بیان فرمایا۔ وہ سواری ایسی تھی کہ گدھے سے کچھ بڑی تھی اور کھچر سے کچھ چھوٹی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کرایا۔ تو اس کے جہاں نظر پڑتی، ہم لوگوں کی نظریں کی بینائی محدود ہے، وہ ایک حد تک دیکھتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ براق سواری کی نظریں چونکہ وہ جنت کی سواری تھی، ہماری نظروں سے کئی گنا زیادہ، ہزاروں خربوں گنا زیادہ اس کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ تو اس کی نظر جہاں پڑتی وہاں پر اس کا قدم ہوتا، براق سواری کا، براق سواری کا۔ تو جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، بہت سارے واقعات پیش آئے۔ تو زمین جو ہے جب سواری پر جانے لگے زمین چمٹ گئی، زمین چمٹ گئی، اور پوچھا کیوں چمٹی ہو، کیوں پریشان ہو؟ رونے لگی، غمگین ہو گئی۔ وہ کہنے لگی میں غمگین اس وجہ سے ہوں کہ آسمان کو آج مجھ پر فضیلت مل جائے گی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے معراج کر کر آسمان کی بلندیوں کو چھو کر آئیں گے، ساری لوگ دنیا کے لوگوں میں چرچے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی بلندیوں سے آئے ہیں، تو میرا اعزاز ختم ہو جائے گا، میری فضیلت ختم ہو جائے گی۔ تو میرے رب نے کیا کیا کہ زمین بھی خوش ہو جائے، آسمان بھی خوش ہو جائے، پھر سفر کروایا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد حرام کسے کہا جاتا ہے؟ مسجد حرام کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو، اور بیت اللہ اس کو مسجد حرام بھی کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ بھی کہا جاتا ہے، بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، مسجد حرام بھی کہا جاتا ہے۔ اور مسجد یہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو جتنی جگہ جو ہے مس ہے موجود ہے، یہ ساری جگہ مسجد حرام کہلاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے معراج کیا، اور جب یہاں سے معراج کیا تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام جگہوں پہ لے جایا گیا جہاں جہاں جن جن جگہوں کو فضیلتیں ملی ہیں دیگر پیغمبروں کی بنا پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے ہیں تو سب سے پہلا جو پڑاؤ ڈالا مدینہ میں ڈالا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ کھجوروں کے جو جھنڈ نظر آ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان قریب یہاں پر ہجرت کر کر آئیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اترے اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل ادا کیے، جس سے یہ بات معلوم ہوئی گھر میں تھے، مسجد حرام میں آ کر نماز پڑھی، مسجد حرام سے آگے کا سفر کیا مسجد اقصیٰ کی طرف، تو درمیان میں مدینہ میں جب اترے ہیں تو وہاں پر نماز ادا کی۔ تو معلوم یہ ہوا، مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب بھی آپ لوگ ہم لوگوں میں سے کوئی بھی سفر کے لیے نکلے اپنے گھر سے تو 2 رکعت نماز نوافل پڑھ کر صلاۃ المسافر کی اب مسجد کے اندر یا گھر کے اندر پڑھ کر سفر کرے۔ پھر جہاں منزل پر پہنچے تو منزل پر پہنچ کر پھر شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز صلاۃ المسافر پڑھے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے جایا گیا کوہ طور پر کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے وہاں پر جو ہے 40 راتیں بسر کی تھی۔ تو طور کو جو فضیلت ملی حضرت ابراہیم موسیٰ کلیم اللہ کے وہاں پر جو ہے روزے رکھنے اور عبادت کرنے کی بنا پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک وہاں پر پڑے کہ اس کو ڈبل فضیلت مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا، پھر مدین کی طرف لے جایا گیا جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جگہوں سے ہوتے ہوئے مسجد اقصیٰ میں جا کر پہنچے ہیں، مسجد اقصیٰ میں جا کر پہنچے ہیں۔ اور کس پر گئے؟ براق سواری پر۔ براق سواری کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر، جنت کی یہ سواری تھی تو ہزاروں کی تعداد میں ان کی جو ہے تعداد تھی، ہزاروں کی صورت میں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے براق جتنے بھی یہ
جانور تھے، یہ سواریاں تھیں، ان میں اعلان کیا کہ تم میں سے کسی ایک کی پشت پر میرا آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر جو ہے میں اسے معراج کراؤں گا اور جنت کی سیر کراؤں گا، جہنم کو دکھاؤں گا اور اس سے ہم کلام ہوں گا۔ تو تمام جنت کی یہ سواریاں جھوم اٹھا کرتی تھی کہ ہم میں سے کسی ایک کو یہ اعزاز ملے گا، ہو سکتا ہے مجھے مل جائے، ہو سکتا ہے مجھے مل جائے، ہر ایک کی یہ تمنا تھی۔ لیکن یہ جو براق سواری تھی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اکیلی تنہا ایک طرف بیٹھ کر رویا کرتی تھی، ہر وقت رویا کرتی تھی اور کہتی تھی یہ تو اتنی تعداد میں سواریاں ہیں، نامعلوم میرا نمبر آئے گا یا نہیں آئے گا، مجھے یہ اعزاز ملے گا یا نہیں ملے گا، تو رویا کرتی تھی اور جو ہے آنکھوں سے آنسو بہا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب حکم دیا جبریل امین علیہ السلام کو کہ جنت سے براق سواری کو لے جاؤ اور میرے حبیب کو اس پر سوار کر لاؤ، تو اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل میری جنت کی سواریوں میں سے اس سواری کو لے کر جاؤ جو تنہا بیٹھی روتی رہتی ہے، جو اللہ میرے محبوب کی محبت میں تڑپتی رہتی ہے، اسے لے کر جاؤ۔ تو اس براق سواری کو یہ اعزاز ملا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، براق سواری مخاطب ہے اور کہہ رہی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا کہ جب آپ جنت کے اندر جائیں گے اور جو ہے مقام محمود کے پاس جام کوثر پلائیں گے اور اپنے آپ کا رب آپ سے کہے گا اے میرے محبوب مانگے جو آپ مانگیں گا آپ کو عطا کیا جائے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آج تیرا رب تجھے راضی کر دے گا، تو مانگ جو تو نے مانگنا ہے۔ تو اس وقت جب آپ بہت ساری چیزوں کی فرمائش کریں اپنے خدا کے سامنے، رب کے سامنے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے میرے بارے میں بھی سفارش کر دینا کہ اللہ رب العزت مجھے پر آپ کو سوار کر کے جنت کے اندر بھی پہنچائے، اس وقت جنت کے اندر بھی پہنچائے۔ تو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کون مخاطب ہے؟ براق سواری۔ اور جب سفر کر رہے اب سواری پر بیٹھے ہیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اب ہونا یہ چاہیے تو خوشی سے جھوم اٹھتے کہ مجھے جو ہے اللہ رب العزت سے دیدار کے لیے لے جایا جا رہا ہے، آسمانوں کی سیر کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مبارک سفر ہے، کتنا پیارا سفر ہے اور کتنا اچھا سفر ہے، آپ غمگین کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ اس وقت میرے محبوب نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں غمگین ہوں کہ میں تو جا رہا ہوں جنت کی سیر کرنے، میں تو جا رہا ہوں عرش معلی کو دیکھنے، میں تو جا رہا ہوں سدرۃ المنتہا کو دیکھنے، میں تو جا رہا ہوں اللہ کا دیدار کرنے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے۔ تو بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا میں تو جا رہا ہوں، میری امت کا کیا بنے گا؟ میری امت جب جنت سے پہلے جو ہے پل صراط ہے، جہنم ہے، میری امت جو ہے جہنم سے کس طرح پل صراط کو کراس کرے گی، عبور کرے گی؟ تو اس چیز نے مجھے غمگین کر دیا، اس چیز نے مجھے پریشان کر دیا۔ میرے رب نے فرمایا اے جبرائیل میرے پیغمبر سے کہہ دو جس طرح براق سواری پر آپ کو سوار کر کے جو ہے آسمانوں کی سیر کرائی جا رہی ہے، تیری امت کو بھی، آپ کی امت کو بھی اسی طرح سواریوں پر سوار کر جنت کے اندر پہنچایا جائے گا۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے یہ جو قربانی کے جانور ہم لوگ ذبح کرتے ہیں، قربانی کی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، ہر سال عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے جانور قربان کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان قربانی کے جانوروں کو براق سواری کی صورت میں وجود دے گا اور ان کو ذبح کرنے والا ہے، قربانیاں دینے والے ہیں، وہ ان تمام کو وہ اپنی پشتوں پر سوار کر کے جنت کے اندر پہنچائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اعزازات ملے ہیں معراج کے نسبت سے، اور ایسا مقام ملا جو کسی پیغمبر کو بھی نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، سچی محبت نصیب